قرآن کریم جو نصاب ہدایت بھی ہے، سامان تقویٰ بھی ہے، جسے پڑھنے سے دلوں کا زنگ اترتا بھی ہے اور اس کے مصطفیٰ کا رنگ چڑھتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم انبیاء کا ذکر، اے میرے محبوب کی امت، ہم نبیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، ہم انبیاء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس بابرکت ذکر کو سن کر تمہارے دل مضبوط ہوں، تمہارے ایمان مضبوط ہوں۔ حضرت محترم پوری توجہ فرمائیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرے۔ حضرت محترم حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایمان مضبوط کرے۔ حضرات گرامی، جو صرف نبی ہو، رسول ہو، ان کا ذکر تو ایمان مضبوط کرے، پھر اس ہستی پاک کے بارے میں کیا خیال ہے جو سید المرسلین بھی ہیں، جو خاتم النبیین بھی ہیں، جو شفیع المذنبین بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جو تاجدار مدینہ بھی ہیں، سرور و قلب و سینہ بھی ہیں، جو آمنہ کے لال بھی ہیں، محبوب بے مثال بھی ہیں، رب کے دلدار بھی ہیں، جو ساقی کوثر بھی ہیں، شافی محشر بھی ہیں، جو آقا دو جہاں بھی، شفیع مجرماں بھی، حامی بے قصاں بھی ہیں، جو محبت آیات قرآن بھی ہیں، جو منبع اسرار سبحانی بھی، جو مولائے کل بھی ہیں، ختم الرسل بھی ہیں، دانائے سبل بھی ہیں، جو آئینہ جمال کبریا بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، داستان عالیہ چادر والی سرکار۔ حضرات گرامی، جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، ہمارا نبی جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو آقاؤں کا آقا ہے، جب بنی اسرائیل کے نبیوں کا ذکر ایمان مضبوط کرتا ہے تو اللہ کے حبیب پاک کا ذکر کتنا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ حضرات محترم، پوری توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیے گا کہ نبیوں کا ذکر ایمان مضبوط کرتا ہے، اور جب نبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں فرحت و خوشی ہوتی ہے جب نبیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی کا وہ ذکر ہے، ہم نبیوں کا ذکر کریں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جب ہمارے آقا و مولا کا ذکر ہوتا ہے تو نبیوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ حضور کے ذکر سے نبیوں کو کیسے سکون ملتا ہے، تو میں خود آپ کو زبان رسالت مآب سے جو کلمات ادا ہوئے ان کلمات کو آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ سید عالم نے فرمایا، حضور صاحب نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا اور زمین پر اتارا گیا تو آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، بے سکونی محسوس ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو فرمایا، جبریل جاؤ، میرا نبی جو ہے وہ تنہائی محسوس کر رہا ہے، بے سکونی محسوس کر رہا ہے، جاؤ میرے نبی کی تنہائی دور کرو، میرے نبی کے سکون کا بندوبست کرو۔ تو حضرت جبریل امی حاضر خدمت ابو بشر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر اذان کے الفاظ پڑھنے لگتے ہیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آتے ہیں تو نام محمد سن کے حضرت آدم کو سکون ملتا ہے۔ آپ کی بے چینی چین میں بدل جاتی ہے، آپ کا اضطراب اطمینان میں بدل جاتا ہے، آپ کا انتشار اطمینان میں بدل جاتا ہے، آپ سکون حاصل کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں جبریل، یہ نام محمد کن کا ہے، یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ آقاؤں کے آقا ہیں، یہ رہبروں کے رہبر ہیں، یہ پیشواؤں کے پیشوا ہیں، یہ اللہ کے حبیب پاک ہیں اور صاحب لولاک ہیں اور آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ محترم، پھر جو ہے اور پھر ساتھ ہی حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر یہ نہ ہوتے تو آپ اور میں بھی نہ ہوتے، اور یہ نظام ہستی عرض کی کہ حضور اگر یہ نہ ہوتے
تو آپ بھی نہ ہوتے، میں بھی نہ ہوتا، اور یہ سید عالم کی ذات جو ہے وہ اگر کسی کا دل بے چین ہو، ہم عرض کریں قوت خزاں میں آقا آپ کے، ہم بھی اپنا بے چین دل لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنا انتشار والا دل لیے بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ایک نظر ہم پر بھی فرمائیے کہ ہمارا دلوں کا انتشار بھی اطمینان میں بدل جائے، ہماری عداوتیں بھی محبتوں میں بدل جائیں، ہمارے حسد بھی الفتوں میں تبدیل ہو جائیں۔ آقا ہم بھی آپ کی طرف نظر لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کی نظر کرم ہو جائے اور ہمارا نصیب بدل جائے۔ ذات محترم، وہ جو نبیوں کو سکون دیتا ہے، وہ نام نامی اسم گرامی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی علماء فرماتے ہیں کسی کے دل میں غم ہو، کسی کا دل مغموم اور اداس ہو تو کہا وہ شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پہ محمد لکھے، اللہ سکون عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ بات ایک درویش اور فقیر اور ایک مجنون نے بتائی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اکثر سفر میں رہتے ہیں، تو یہ بات میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ سفر میں رہتے ہیں آپ کی خدمت میں بھی یہ ہدیہ کرتا ہوں، پوری توجہ سے یہ بات سماعت فرمائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب گھر سے نکلنا ہو تو اپنے شہادت کی انگلی سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور شہادت کی انگلی سے لفظ اللہ لکھیں، دروازے پر لکھ لیں، دیوار پر لکھ لیں، اور لفظ اللہ لکھ کر دعا کریں کہ مولا میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، مجھے یہ موقع عطا فرما کہ میں واپس آ کر تیرے حبیب کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھ سکوں۔ کہا کہ پھر جتنے بھی خطروں والی جگہ پہ چلے جاؤ، جتنی بھی درندوں کے درمیان بھی چلے جاؤ، جتنی بھی پریشانیوں والی جگہ پہ چلے جاؤ، جہاں پہ جان کا خطرہ ہو اور جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو جہاں سے واپس بچ کے آنا ممکن نہ ہو، حضرت محترم سید عالم کے نام نامی اور اسم گرامی کی برکت سے اللہ کو یہ گوارا نہیں، جب آپ نے نیت کر لی تو اللہ آپ کو موقع ضرور عطا فرمائے گا کہ آپ اس کا نام، اس کے حبیب کا نام اس کے نام کے ساتھ لکھیں گے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، پوری دنیا گھوم لیں اور جہاں بھی چلے جائیں، آپ کو موقع اور مہلت ضرور ملے گی کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ اللہ کے حبیب پاک کا نام اللہ کے ساتھ نہیں لکھتے۔ کلمے میں دیکھا نا جو آپ نے، جہاں اللہ نے اپنا نام لکھا ہے نا، وہاں فوراً بعد جہاں لفظ اللہ کی ہے ختم ہوتی ہے، وہی سے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ شان کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو علامہ فاروق خان صاحب، میں نے کہا کہ ہم سب جا چکے ہیں، پوری توجہ فرمائیے گا کہ ہم اپنے نبی کو اللہ سے نہیں ملاتے، یہ ہمارا نبی ہے جو ہمیں اللہ سے ملوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم، پوری توجہ اس بات کی طرف آج، اور حضرت امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جو عقیدے کے امام ہیں، جو فلسفے کے امام ہیں، جو منطق کے امام ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو محدث ہیں، شیخ تفسیر ہیں، شیخ قرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم اگر سمندر کے تمام، اگر روئے زمین کے تمام سمندر اور دریا میری سیاہی ہو جائیں، اور فرمایا کہ روئے زمین کے تمام درخت میرا قلم بن جائیں، اور مجھے اللہ کئی زندگیاں عطا فرمائے، میں نام محمد کی عظمت اور شان لکھتا رہوں، لکھتا رہوں، لکھتا رہوں، کہا کہ خدا کی عزت کی قسم پھر بھی لفظ محمد کی میم کی شان بھی نہیں لکھ سکتا۔ اور حضرات گرامی، آج میلاد النبی کانفرنس کے عنوان سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی شرافت کی بات ہے۔ امام کستلانی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں آنے والے کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور حضرات گرامی، پوری توجہ سے بات کو سنیے گا کہ جو اس محفل میں آتے ہیں وہ یہاں سے خالی نہیں جایا کرتے۔ اور حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب سرور القلوب فی ذکر المحبوب میں فرماتے ہیں کہ جب جہاں پر میلاد کی محفل ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں،
اور وہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، نعت پڑھی جاتی ہے، خطابات ہوتے ہیں، تو فرمایا وہاں سے ایک خوبصورت روشنی، ایسی دل فریب اور حسین خوشبو جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور جسے فرشتے سمیٹ لیتے ہیں، اور فرمایا کہ جب فرشتوں نے ایک دوسرے کو تحفہ دینا ہوتا ہے تو وہ خوشبو کا تحفہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ وہ عظیم خوشبو ہے، اس خوشبو نے سید عالم کے ذکر کو چوما ہے۔ حضرات گرامی، اور حضرت امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ جس جگہ حضور کے میلاد کی محفل ہوتی ہے پورا سال فرشتے اس جگہ سے واپس نہیں جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لنگر کھانے والے چلے جاتے ہیں، لنگر کھلانے والے چلے جاتے ہیں، نعت پڑھنے والے چلے جاتے ہیں، خطاب کرنے والے چلے جاتے ہیں، محفل سجانے والے چلے جاتے ہیں، انتظامی امور کو دیکھنے والے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے پورا سال وہاں پر موجود رہتے ہیں، کہ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ جو رحمت، جو برکت، جو فضیلت حضور کے ذکر کی محفل میں ملتی ہے وہ فرشتوں کو کہیں اور نصیب نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ چادر والی سرکار، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے بات سنیے گا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت لطیف اور بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے آقا مولا کی میلاد کی محفل سجائی اور نمک سے زیادہ کسی تبرک کا اہتمام نہ کیا، یعنی مخلوق الحال تھا، مفلس تھا، محتاج تھا، حضور کی محفل تو سجا لی لیکن لوگوں کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف نمک تھا اور اس نے وہ نمک ہی بطور تبرک تقسیم کیا، تو آپ فرماتے ہیں، حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی برکت مصطفیٰ سے محروم نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ اسے اللہ دو اعزاز عطا فرمائے گا کہ ایک وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ کبھی اس کا ہاتھ خالی نہیں رہے گا۔ یہ حضور کے ذکر کی محفل کا صدقہ ہے، تو جن کے ذکر کی محفل کی یہ فضیلت ہے تو اس محمد عربی کی اپنی فضیلت کا حضرات گرامی، جو بندہ پریشان ہو وہ یہ نیت کر لے، جو بندہ اداس ہو، کسی کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اور بطور خاص ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جسے اولاد نرینہ کی خواہش ہو وہ یہ نیت کر لے کہ مولا تو مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، بیٹا عطا فرما، میں ہر سال تیرے حبیب پاک کی محفل میلاد منعقد کیا کروں گا۔ کہا کہ ایک سال نہیں گزرے گا اللہ رب العزت اسے بیٹا عطا فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک بیٹے نہیں بلکہ نام محمد کے صدقے اللہ کئی بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ محترم، یہ نام نامی کی برکت ہے، یہ اسم گرامی کی برکت ہے۔ جو انسان جس نیت سے حضور کے ذکر کی محفل سجا لے، اللہ رب العزت اس کی وہ حاجت اور خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور یہ عرس کے حوالے سے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنًا وَمَعْدِنُ التَّقْوَىٰ قُلُوبُ الْعَارِفِينَ۔ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں، یاد رکھنا تقوی کی کان جو ہے وہ عارفین اور اولیاء کے دل ہوا کرتے ہیں۔ ہمارا دل گوشت کا، بزرگان دین کا جو دل ہے وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے گھر سے چلتا ہے اور کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے چلتا ہے تو حدیث رسالت مآب ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ شان
یہ عظمت، یہ مقام، یہ چیز کو احتشام تو اس بندے کا ہے جو کسی ولی کامل کے آستانے پر ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. تو حضرات گرامی پھر یہ جان لیں کہ جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، آستان عالیہ چادر والی سرکار، قبلہ پیر علی حسین شاہ سرکار، قبلہ پیر سید نور حسین شاہ سرکار. حضرات گرامی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر دے دادا حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے ہر بات کے آغاز میں، اپنی گفتگو کے آغاز میں مولانا روم کا یہ شعر ضرور پڑھا کرتے تھے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از سالہ اطاعت بے ریا، کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے. حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. آپ فرماتے تھے کہ مجھے اپنی عبادت پہ فخر نہیں ہے، ریاضت پہ مان نہیں ہے، فقط اس بات پہ فخر اور ناز ہے. حضور نے فرمایا کہ میں سید ہوں اور آل رسول ہوں، اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت ہے. حضرات گرامی، آپ حضرت حضور چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا تھا، اور یہ جو شعر میں نے پڑھا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک طرف 100 سال کی عبادت ہے، 100 سال کی نمازیں ہیں، 100 سال کے حج ہیں، 100 سال کی زکوٰۃ ہے، 100 سال کی خیرات ہے، 100 سال کی تلاوت قرآن ہے، شب بیداری ہے، کہا کہ 100 سال کے روزے اور اعمال ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا ہوا صرف ایک لمحہ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ 100 سال کی عبادت پیچھے رہ گئی اور اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ آگے چلا گیا؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ 100 سال کی عبادت کے باوجود، 100 سال کی ریاضت کے باوجود، 100 سال کے نمازوں کے باوجود، 100 سال کے روزوں کے باوجود، 100 سال کے حج کے باوجود، 100 سال کی خیرات کے باوجود، 100 سال کے اعمال کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ شیطان مردود آخری وقت میں حاضر ہو کر انسان کو گمراہ کر کے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہونے دے. فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم، اگر کوئی شخص کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، اس کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہوگا، کہا کہ وہ اللہ والے کی صحبت میں آتا ہوگا، اللہ والے کی زیارت کرتا ہوگا، آپ کی سیرت پہ عمل کرتا ہوگا، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوگا، فرمایا کہ شیطان لاکھ کوشش کر لے ایسے بندے کا ایمان ہرگز ختم نہیں کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. غوث وقت سیدنا چادر والی سرکار، غوث وقت سیدنا چادر والی سرکار، خطب ربانی محبوب سبحانی سید زین العابدین شاہ سرکار، پیر سید علی حسین شاہ سرکار، پیر سید نور حسین شاہ سرکار.